السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں، یہ ویڈیو انتفاضہ کیا ہے کہ موضوع پر مبنی ہے۔ عمومی طور پہ انتفاضہ کا ترجمہ بغاوت سے کیا جاتا ہے، لیکن عربی زبان میں اس کے معنی ہلا دینے یا چھٹکارا حاصل کرنے یا زیادہ قریب ہیں۔ اگر انتفاضہ کا لفظ اسرائیل اور فلسطین کے تناظر میں استعمال کیا جائے تو اس کا مطلب فلسطینیوں کی اسرائیلی فوج کے خلاف نچلی سطح تک منظم اور سیاسی حمایت یافتہ بغاوت سمجھا جاتا ہے۔ اسرائیل اور فلسطینیوں کے مابین پہلے ہی اس طرح کی دو لڑائیاں ہو چکی ہیں۔ پہلی انتفاضہ کا آغاز 1987 میں ہوا تھا اور یہ 1993 میں اختتام پذیر ہوئی۔ دوسری انتفاضہ اس سے بھی زیادہ خونریز تھی، جو سن 2000 میں شروع ہوئی اور 4 برس تک جاری رہی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے امریکی سفارتخانے کو تل ابیب سے یروشلم منتقل کرنے کے بعد اب فلسطینی گروپ حماس نے تیسری انتفاضہ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اسرائیل یروشلم کو اپنا دارالحکومت قرار دیتا ہے، جبکہ فلسطینی حکام مشرقی یروشلم کو مستقبل کے فلسطینی ریاست کا دارالحکومت بنانا چاہتے ہیں۔ مشرقی یروشلم پر اس وقت اسرائیل قابض ہے۔ امریکی سفارتخانے کو یروشلم منتقل کرنے کا واضح مطلب اسرائیل کی حمایت کرنا سمجھا جا رہا ہے۔ پہلی انتفاضہ کیا تھی؟ پہلی انتفاضہ کا آغاز 8 دسمبر 1987 کو اس وقت ہوا تھا جب ایک اسرائیلی فوجی کے ٹرک کی ٹکر سے ایک فلسطینی مظلوم جاں بحق ہو گیا۔ اس تصادم کے نتیجے میں 4 فلسطینی ہلاک ہو گئے تھے۔ اس واقعے کے بعد اسرائیل کا کہنا تھا کہ ٹرک ڈرائیور کے کنٹرول سے باہر ہو گیا تھا، لیکن زیادہ تر عرب مبصرین کے مطابق عام فلسطینیوں کی گاڑی کو جان بوجھ کر ٹکر ماری گئی تھی۔ اس طرح اس اسرائیلی کا بدلہ لیا گیا تھا، جو چند روز پہلے چاقو کے ایک حملے میں ہلاک ہو گیا تھا۔ ان فلسطینیوں کی ہلاکت کے بعد پرتشدد کارروائیوں کا دائرہ وسیع ہوتا گیا۔ اسرائیلی فوجیوں کے خلاف پرتشدد احتجاج کیا گیا اور فوجیوں نے مظاہرین پر براہ راست گولیاں فائر کی۔ رفتہ رفتہ احتجاجی مظاہروں میں شدت آتی گئی۔ ابتدائی مظاہرے اچانک اور بغیر کسی منصوبہ بندی کے تھے، لیکن بعد ازاں یاسر عرفات کی قیادت میں فلسطین لبریشن آرگنائزیشن PLO نے انہیں منظم طریقے سے شروع کیا۔ اس وقت زیادہ تر فلسطینیوں نے اسرائیل میں ملازمت پر جانے سے انکار کر دیا۔ تحریک سول نافرمانی کے تحت ٹیکس کی ادائیگی اور اسرائیلی مصنوعات کا بھی بائیکاٹ کر دیا گیا۔ پہلی انتفاضہ کے دوران ہی حماس نے جنم لیا۔ اس کی بنیاد شیخ احمد یاسین نے رکھی اور PLO کے سخت عقیدے کے مذہبی اراکین کے ساتھ اسے اخوان المسلمین کی حمایت بھی حاصل رہی۔ اسرائیلی فورسز نے مقبوضہ علاقوں میں انتفاضہ کے خلاف کارروائیاں شروع کر دی۔ کرفیو نافذ کرتے ہوئے بڑے پیمانے پر گرفتاریاں کی گئی۔ فلسطینیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جس سے یہ پرتشدد کارروائیوں کو مزید ہوا ملی۔ کئی سالہ تشدد کے بعد اسرائیل اور PLO کے مابین 1993 میں اوسلو معاہدہ ہوا اور اس طرح پہلی انتفاضہ اپنے اختتام کو پہنچی۔
اس دوران ہونے والی ہلاکتوں کے بارے میں متضاد اعداد و شمار پائے جاتے ہیں۔ ایک اسرائیلی غیر سرکاری تنظیم کے مطابق اس دوران 1203 فلسطینی ہلاک ہوئے جبکہ 179 اسرائیلی مارے گئے۔ اس دوران اسرائیل کے سخت کریک ڈاؤن کی وجہ سے بین الاقوامی سطح پر اس کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچا۔ دوسری انتفاضہ کیا تھی؟ 28 ستمبر سن 2000 کو اسرائیلی سیاستدان ایرل شیرون نے مشرقی یروشلم کے مقبوضہ علاقے کا دورہ کیا جس سے دوسری انتفاضہ کا آغاز ہوا۔ اس دورے کو یروشلم پر اسرائیلی ملکیت کے دعوے کے طور پر دیکھا گیا۔ احتجاجی مظاہروں نے پولیس اہلکاروں، ایرل شیرون اور ان کے ہمراہ دیگر سیاستدانوں پر حملہ کر دیا۔ یہ جھڑپیں تیزی سے پھیل گئیں اور ان 2 دن کے دوران عوام کے سامنے ایک 12 سالہ فلسطینی لڑکے کو ہلاک کر دیا گیا۔ حماس نے 6 اکتوبر کو یوم غضب قرار دیتے ہوئے اسرائیلی فوجیوں کی بیرونی پوسٹوں پر حملے کرنے کا کہا۔ یہ تنازع یوں پھیلتا چلا گیا اور کئی سال جاری رہا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق دوسری انتفاضہ پہلی انتفاضہ کی نسبت زیادہ خونریز تھی۔ اس میں تقریباً 1330 اسرائیلی ہلاک ہوئے جبکہ مارے جانے والے فلسطینیوں کی تعداد 3300 سے زائد تھی۔ دوسری انتفاضہ کے اختتام کی کوئی حتمی تاریخ موجود نہیں ہے۔ زیادہ تر مبصرین کے مطابق سن 2004 میں یاسر عرفات کی وفات کے ساتھ یہ ختم ہو گئی تھی۔ یاسر عرفات کی وفات کے بعد ہلکی نوعیت کی جھڑپیں کچھ عرصے تک جاری رہی۔ دوستوں اور ساتھیوں، ہمارے احساس انفو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور شیئر کر کے عوام تک آگاہی کی مہم میں حصہ لیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور ہم آپ کے لیے مزید مستند معلومات پر مبنی ویڈیو تشکیل دیتے رہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ جس موضوع پہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں وہ موضوع ہمیں بتائیے تاکہ ہم آپ کی دلچسپی کے لحاظ سے ویڈیو تشکیل کرنے کی کوشش کریں۔ شکریہ۔